سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگوں، میں پچھلے جمعہ کو عرض کر رہا تھا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارت کی ہے، میرے حضور نے تجارت کی ہے، وہ تجارت ایسی پاکیزہ تجارت ہے، ایسی منزہ مبرہ طہارت والی تجارت ہے کہ 1450 سال سے علماء، محدثین، مفسرین، مبلغین، مقررین، خطیب حضرات امت کے سامنے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تجارت کی ہے اس تجارت کا ذکر کرتے رہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 22 سال کی عمر میں تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا، اور وہ سامان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، یہ سامان ان کا سامان تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سامان کے ساتھ اپنے ایک غلام کو بھیجا جن کا نام میسرہ غلام کا نام تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ تجارت کرنے کی غرض سے مکہ سے روانہ ہوئے، صاحب سیرت مصطفیٰ اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے پہلے 18 سال کی عمر میں بھی میرے حضور ملک شام کا سفر کیا اور تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ ملک شام والے اس انتظار میں تھے کہ وہ جو پہلے ایک نوجوان 18 سال کی عمر میں ملک شام کے اندر تجارت کرنے کے لیے آیا تھا، امید ہے کہ اس سال پھر پلٹ کر آئے گا، وہ سونا آئے گا، اس کے ساتھ ہم تجارت بھی کریں گے، اس کا ہم دیدار بھی کریں گے۔ یہ ملک شام کے اندر لوگ اس انتظار میں تھے، وہ پیارا آئے گا، ہم اس کا دیدار بھی کریں گے، اس کے ساتھ تجارت بھی کریں گے۔ ادھر میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کر، حضرت میسرہ جو غلام تھا وہ بھی ساتھ ہے۔ اب یہ سفر جاری ہے، ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، تو اس جگہ پر ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام نستورہ تھا، نستورہ راہب۔ جب وہاں جا کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تو وہ دوڑ کر آیا۔ جب وہ دوڑ کر آیا تو میسرہ غلام پہلے بھی سفر کرتا تھا، لیکن اس بار جب سفر کر رہے تھے تو میسرہ جو غلام تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے بھی ہم سفر کرتے تھے، لیکن جب ہم پہلے گزرتے تھے تو ہم اس راہب کی زیارت کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، ہم اس کی زیارت کیا کرتے تھے، اس کے پاس آیا کرتے تھے اور لوگ ان سے دعائیں کرانے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج راہب کو کیا ہو گیا کہ میرے حضور نے سواری باندھی ہے، پہاڑ کے ساتھ سواری باندھی ہے، تو نستورہ راہب دوڑ کے آتا ہے اور آ کر میرے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اب میسرہ غلام یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، بددعا کے مکھڑے کا دیدار کرتا ہے اور میسرہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے کہ میسرہ تم پہلے بھی سفر کرتے ہو، یہاں پر آتے ہو، میرے پاس آتے رہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ غلام کہتا ہے کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس کے ابو کا کیا نام ہے؟ تو میسرہ غلام کہتا ہے کہ اس کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے دادا کا کیا نام ہے؟ تو میسرہ غلام کہتا ہے کہ دادے کا نام تو مجھے نہیں آتا، مجھے یہاں تک ان کا تعارف ہے کہ ان کا نام محمد ہے، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ تو راہب کہتا ہے میں نہ تعارف کر لوں، میں نہ پوچھ لوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ راہب آ کر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا
اور پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرا نام ہے محمد۔ محمد پتہ کسے کہتے ہیں؟ ساری کائنات، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، زمینی مخلوقات، آسمانی مخلوقات، مشرق اور مغرب کی مخلوقات، شمال و جنوب کی مخلوقات، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر، اس طرح عرش معلیٰ تک جتنی بھی اللہ پاک نے مخلوقات کی ہیں وہ ساری کی ساری میرے حضور کی تعریف کر رہی ہیں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور میرے حضور کا ایک دوسرا نام بڑا مشہور ہے، احمد۔ محمد اور احمد، محمد اسے کہتے ہیں کہ سارا جگ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اور ساری کائنات سے بڑھ کر جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ محمد۔ ابو کا کیا نام ہے جی؟ عبداللہ۔ دادے کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ اب اس راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ راہب کہنے لگا ہم نسل در نسل اس جگہ پر رہ رہے ہیں، میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ جو آخر الزمان نبی آئے گا وہ اپنی سواری پر آئے گا، اپنی سواری لا کر اس پتھر کے ساتھ باندھے گا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ جو آئے گا سواری لا کر اس پتھر کے ساتھ باندھے گا وہی آخر الزمان اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ میں پہلے یہ آسمانی کتابوں کے اندر پڑھ چکا ہوں۔ میسرہ کی طرف راہب مخاطب ہوا، مخاطب کر کے کہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں، میسرہ سے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی بن کے آ رہا ہے۔ اور اس وقت وہ میسرہ جو نستورہ راہب تھا وہ کہنے لگا کہ ہائے کاش کہ جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کریں، کاش کہ میں اس وقت محمد کے پاس ہوتا، اور آپ کی نبوت کا تو یقین ابھی کر چکا ہوں، اس وقت جب مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہوں گے اس وقت میں محمد کا ساتھ دیتا، اس وقت محمد کے نام پہ قربان ہو جاتا، جس وقت مشرکین مکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کریں گے۔ اور وہ راہب کہتا ہے، میسرہ کہتا ہے کہ جب ہم پہلے آیا کرتے تھے وہ راہب کے پاس آتے تھے تو راہب کا دیدار کرتے تھے کہ یہ اللہ والا ہے، لیکن آج عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ اب وہ راہب خود آیا ہے، آ کے محمد کا دیدار کر رہا ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے راہب سے دعائیں کراتے تھے، لیکن آج راہب آیا ہے تو آ کر میرے مصطفیٰ کریم سے دعائیں کرا رہا ہے۔ خیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یہ قافلہ لے کر شام کے اندر پہنچتے ہیں، تو شام کے اندر لوگ میرے حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان دوبارہ آئے گا، آ کر تجارت کرے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے، خرید و فروخت کی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی منڈی سے کچھ کھجوریں خرید لی۔ کھجوریں خریدنے کے بعد جو اچھی کھجوریں تھیں وہ ایک طرف رکھ دی، جو مندی کھجوریں تھیں وہ ایک طرف رکھ دی۔ اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ لوگ مکس کر کے کھجوریں ایک ہی ریٹ پہ فروخت کیا کرتے تھے۔ جب میرے حضور نے اچھی کھجوریں ایک طرف رکھی، مندی کھجوریں ایک طرف رکھی، اب وہ منڈی کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے کہ لوگوں ادھر آؤ، مکہ کی دھرتی سے ایک تاجر آیا ہے، وہ ایسا تاجر ہے اگر جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کسی تاجر کی نظر میرے حضور کی جبیں پہ پڑتی ہے، وہ طٰہٰ کی جبیں دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی نظر میرے حضور کی واللیل کی زلفوں پہ پڑتی ہے، وہ واللیل کی زلفیں دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی نظر میرے حضور کے ما زاغ البصر کی آنکھوں پہ پڑی، وہ آنکھوں کے اندر کجلا، وہ آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے، ان کو دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی زبان میرے حضور کے ہونٹوں پہ پڑی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ کے ہونٹوں کو دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی نظر میرے حضور کی سراحی جیسی گردن پہ پڑی، وہ سراحی جیسی گردن دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی نظر میرے حضور کے الم نشرح لک صدرک والے سینے پہ پڑی، وہ الم نشرح لک صدرک والا سینہ دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی نظر میرے حضور کے ہاتھوں پہ پڑی، وہ میرے حضور کے ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے حضور کے جو ہاتھ مبارک تھے، میں نے اپنی زندگی میں حضور پاک کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ریشم کپڑا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنے نرم میرے حضور کے ہاتھ مبارک تھے
کسی کی نظر میرے حضور کی چال ڈھال پہ پڑی اور میرے حضور کی چال اور ڈھال ہی دیکھتا رہ گیا، کسی کی نظر میرے حضور کے لب و لہجے پہ پڑی، وہ لب و لہجہ ہی دیکھتا رہ گیا، کسی کی نظر میرے حضور کے انداز گفتگو پہ پڑی، وہ اسی کو دیکھتا رہ گیا۔ میسرہ غلام کہتا ہے میرے حضور منڈی کے اندر جب فروخت کرنے کے لیے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کھجوریں اتنے کی ہیں، یہ کھجوریں اتنے کی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے حضور کے سامنے والے جو دانت تھے ان کے درمیان میں کچھ تھوڑا سا فصل تھا، تو میرے حضور جب بات ارشاد فرماتے تھے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا، میرے حضور جب بات کرتے تھے نور نکلتا تھا، وہ نور نکلتے ہوئے پہاڑ پہ پڑتا تھا۔ میسرہ غلام کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میرے حضور بات ارشاد فرما رہے تھے، میرے حضور کے دانتوں سے نور نکل کر سامنے پہاڑ پہ پڑ رہا تھا۔ تو کسی نے جب وہاں پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز گفتگو کو دیکھا تو میرے حضور کے لب و لہجے کو، انداز گفتگو کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہاں پر جو بڑے بڑے دنوں سے لوگ وقت گزار رہے تھے وہ دیکھتے رہ گئے۔ میرے حضور آتے ہیں، آتے ہی خرید و فروخت کرنے کے بعد فوراً یہ قافلہ واپس پلٹتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر یہ سارے کا سارا واقعہ سنایا کہ یہ ایسا تاجر ہے، اس جیسا تاجر میسرہ غلام کہتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ سے کہ اس جیسا تاجر میں نے کائنات میں آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تجارت کی، وہ منڈی کے لوگ وہ حیران اور پریشان ہیں کہ ایسا تاجر ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو صاحب تجارت جب بھی کرو سچائی کے ساتھ کرو، جب بھی تجارت کرو امانت داری کے ساتھ کرو، خیانت کے ساتھ نہ کرو، بددیانتی کے ساتھ نہ کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، گناہ گاروں کے ساتھ ہوگا، لیکن ساتھ ہی میرے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن وہ تاجر جو جھوٹ بولنے والا ہوگا، جو بددیانتی کرنے والا ہوگا، جو خیانت کرنے والا ہوگا، اس کا حشر جو ہوگا وہ فاجروں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو سچا تاجر ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہوگا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تاجر کو کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسے تاجر کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسے تاجر کو التاجر النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن سچ بولنے والا تاجر ہوگا۔ آپ چلے جائیں اپنی منڈی کے اندر چلے جائیں، آپ بازار کے اندر چلے جائیں، آپ ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، جب تک میرے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر سودا فروخت کرنے والا، تجارت کرنے والا جب تک جھوٹ نہیں بولتا اس کا سودا فروخت ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد پھر وہ دوسری بات کرتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب وہ بات کرتا ہے تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ میرے حضور کا دوسرا فرمان عالی شان ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا جھوٹ بولتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تیسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا آج ریڑھی والا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی کپڑے والا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی سبزی بیچنے والا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بولے بغیر سودا فروخت نہیں ہو رہا، لیکن میرے حضور کیا فرما رہے ہیں، جس نے جھوٹ بولا اس کا دل سیاہ ہو گیا، جس کا دل سیاہ ہو گیا وہ جہنم کے قریب ہو گیا۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو سچ بولتا ہے اس کا دل نور ایمان سے چمکنے لگتا ہے، دوبارہ سچ بولتا ہے اور چمکنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آ جاتا ہے اس تاجر کو جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ مومن کی مرضی ہے، مسلمان کی مرضی ہے، وہ جھوٹ بول کر جہنم کے قریب ہونا چاہتا ہے یا سچ بول کر جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے، یہ اپنی اب مرضی کی بات ہے۔ حضرت امام سری قبطی رحمت اللہ علیہ
آپ میرے معاشرے میں دیکھیں لوگ تجارت کرتے ہیں لیکن جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی۔ امام سری قبطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مال کو اپنے پاس جمع کیا، جب مال کو خریدا تھا اس وقت جو قیمت تھی وہ 60 روپے دینار تھی، 60 دینار قیمت تھی، لیکن کچھ ہی دن گزرے مارکیٹ کے اندر اسی چیز کی قیمت 90 دینار ہو گئی۔ جب 90 دینار ہو گئی تو حضرت امام ابو حفص جو حضرت جنیدی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے امام صاحب تھے، ان کے پیر و مرشد تھے امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لائے اور امام سری قبطی رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں میرے معاشرے میں بھی تجارت ہو رہی ہے، میرے ان امام اللہ والوں نے بھی تجارت کی ہے۔ امام سری قبطی رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس مال پڑا ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، تو امام سری قبطی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ 60 دینار کے اندر یہ خریدا ہے، تو اس وقت قیمت کتنی تھی؟ 90 دینار۔ امام ابو حفص نے کہا میں 93 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ امام سری قبطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، امام سری قبطی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے 60 میں خریدا تھا، اگرچہ مارکیٹ کے اندر ریٹ اس وقت 90 دینار ہے، لیکن میں 93 میں 90 میں نہیں بیچنا چاہتا، میں نے اگر 60 میں خریدا ہے میرا حق یہ بنتا ہے، جو میرا نفع بنتا ہے وہ 60 میں خریدا ہے تو 63 روپے میں فروخت کروں گا، اس سے زیادہ روپے میں فروخت نہیں کروں گا۔ لیکن میرے اس معاشرے کے اندر اگر 50 روپے میں کوئی چیز خریدی ہے، کوئی مسلمان خریدنے آتا ہے، قیمت بڑی ہے یا نہیں بڑی، وہ ڈبل سے بھی ٹرپل خریدے گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو امام سوری رحمت اللہ علیہ نے کہے تھے کہ لوگوں جو بازار والے ہیں، بازار والوں کی وضاقتہ پر نہ جاؤ، یہ انسانوں کے لباس میں بھیڑیے ہیں۔ انسانوں کے لباس میں بھیڑیے کیسے ہیں؟ انسانوں کے لباس میں یہ بھیڑیے ایسے ہی ہیں، بظاہر ظاہری طور پہ شکل انسانوں والی ہے، ظاہری طور پر بولنا انسانوں والا ہے، جیسے ایک بھیڑیا بکری کی کھال اتارتا ہے، ایسے انسان لوگوں کا مال لوٹ کر ان کی کھال اتار رہے ہیں۔ اس لیے ایسے بھیڑیوں سے بچو، ان کی وضاقتہ پر نہ جاؤ۔ دیکھنا ہے اپنے اماموں کی تجارت کو دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے آپ کی مقلد ہیں، میں بھی مقلد ہوں، پوری دنیا کے اندر 97% لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں جو اتنے بڑے امام تھے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میرے امام ابو حنیفہ نے ادا کی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ جس نے 60 حج کیے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پہلے حصے میں علماء کو درس و تدریس کا اہتمام ہوتا تھا، درس و تدریس لیا کرتے تھے۔ دوسرے حصے میں مسائل اخذ کیا کرتے تھے۔ تیسرے حصے میں میرے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 40 سال اس امام نے ایسے ہی گزارے ہیں۔ وہ امام بھی تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، میرے معاشرے کے لوگ حضور کے امتی بھی تجارت کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک پارٹنر تھا جس کا نام اسلم تھا۔ اسلم سے میرے امام نے فرمایا آپ ملک شام کے سفر پر جا رہے ہیں، میرا 33,000 دینار کا کپڑا، 33,000 دینار کا کپڑا بہت بڑا، یہ بہت بڑی قیمت اور بہت بڑی تجارت تھی اس وقت۔ امام صاحب نے فرمایا آپ جا رہے ہیں، میرا یہ مال لے جا رہے ہیں، لیکن میرا ایک فلاں کپڑا ہے، اس کپڑے کے اندر فلاں نقص ہے، جب میرا مال بیچنے لگو میرے باقی جو کپڑا ہے اس کو الگ فروخت کرنا ہے، اس ایک کپڑے کے اندر جو عیب ہے یہ خریدنے والے کو بتانا ہے، پھر اس کو فروخت کرنا ہے، بتائے بغیر اس کپڑے کو، اس نقص کو، اس عیب کو فروخت نہیں کرنا۔ اسلم شخص گیا، اس نے سارا کپڑا بیچ دیا، اس کو یاد بھول گیا، اب یاد بھول گیا، واپس آیا، وہ ساری رقم 30,000 دینار کا کپڑا بیچ کر اس سے جو منافع حاصل ہوا وہ ساری کی ساری رقم اکٹھی کی، لا کر امام صاحب کے قدموں میں رکھ دی۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو کپڑا دیا تھا، لیکن اس کپڑے کے اندر ایک کپڑا ایسا تھا جو پھٹا ہوا تھا، اس کے اندر عیب تھا، نقص تھا، جس کو بیچا اس کو بتایا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا، اسلم نے کہا کہ امام صاحب مجھے یاد بھول گیا۔ تو میرے امام صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے امام صاحب نے فرمایا ایسا کپڑا جس کے اندر نقص تھا،
عیب تھا تو نے اسی قیمت پہ فروخت کر دیا، اس کی قیمت اس کے ساتھ مل گئی، اس کی قیمت باقی روپے دینار درم کے ساتھ مل گئی ہے۔ اب امام اس 30,000 منافع اور جو اس کے ساتھ منافع لگا اور تمام کی تمام رقم کو امام استعمال نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کے اندر ایسی مالیت جمع ہو گئی ہے جو نقص والی تھی، جو عیب والی تھی، لہذا یہ سارے کا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ آج میرے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ سود کیا، سود کا کاروبار، سود کا بازار گرم ہے۔ میرے معاشرے میں کے اندر رشوت کا چلن عام ہے، میرے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، میرے معاشرے کے اندر حرام جتنا کمایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، نہیں فکر کہ میری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ میرے حضور نے فرمایا ایک لقمہ پیٹ کے اندر حرام کا چلا جائے 40 دن تک، حضرت عمر بن خطاب اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 دن تک اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے، جہاد بھی قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک الفاظ ہیں ایسے بندے کا اسلام بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو انسانوں کے لباس میں بھیڑیے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کی کھال اتار رہے ہیں، نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے، حلال ہے، رشوت ہے، سود ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، مال آنا چاہیے جیسے بھی آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر نکلا کرتے تھے، ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، اعلان کیا کرتے تھے خبردار بازار کے اندر اگر ایسا شخص مجھے مل گیا جس کو دین اسلام کے مطابق تجارت کرنے کا علم نہیں ہے، عمر بن خطاب اس کو کوڑے لگائے گا۔ عمر بن خطاب بازار کے اندر نکل پر سختی کیا کرتے تھے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، آپ نے 6 سال حکومت کی یا 5.5 سال تک حکومت کی ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہاتھ کے اندر کوڑا لے کر بازار میں نکلا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے خبردار اگر کسی کے ساتھ کسی نے ناپ تول کے اندر کمی کی، اور پھر فرمایا کرتے تھے جس کو دین اسلام کے مطابق تجارت کرنے کا علم نہیں ہے خبردار ہمارے بازار کے اندر نہ آئے۔ لیکن یہاں پر تو لوگوں کو واش روم جانے کا پتہ نہیں ہے، اور جناب اگر کوئی مولوی کوئی عالم کہہ دے کہ جناب تجارت کو اس طرح سے کرو، تجارت ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے، آگے سے یہود و نصارہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ دیکھو یہودیوں نے عیسائیوں نے کس طریقے سے کاروبار کر کے وہ کہاں تک پہنچ گئے، لوگ تو آگے کی طرف جا رہے ہیں، آپ پیچھے کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہود و نصارہ کی طرف نہیں جانا، ہم نے اگر جانا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تجارت کی طرف لوٹنا ہے جو میرے حضور نے 12 سال کی عمر میں کی ہے، 15 سال کی عمر میں کی ہے، 18 سال کی عمر میں کی ہے، 20 سال کی عمر میں کی ہے، 24 سال کی عمر میں کی ہے۔ اس تجارت کی طرف پلٹنا ہے، اس تجارت کی طرف لوٹنا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے مطابق تجارت کرنے میں کامیابی ہے۔ اگر ہم یہود و نصارہ کی طرف جائیں گے، یہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، دور کی بات نہیں ہے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے۔ میرا اللہ خود اعلان فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ جو میرے حضور دین اسلام لے کر آئے اس کا غلبہ ہونے والا ہے۔ وہ غلبہ صرف جہاد کی شکل میں نہیں ہے، وہ غلبہ تجارت کی شکل میں بھی ہے، وہ غلبہ روزے کی شکل میں بھی ہے، وہ غلبہ جہاد کی شکل میں بھی ہے، وہ غلبہ سچ بولنے کی شکل میں بھی ہے، وہ غلبہ تجارت کرنے کی شکل میں بھی ہے۔ وہ غلبہ ہونے والا ہے، وہ کب ہونے والا ہے وہ میرا خدا جانتا ہے، لیکن ایک دن ہو کے رہنا ہے۔ یہ جو سود کا بازار گرم ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بددیانتی کا بازار گرم ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ اگر باقی رہنا ہے تو رسول اللہ کے دین نے باقی رہنا ہے، اگر باقی رہنا ہے تو میرے حضور کی تجارت نے باقی رہنا ہے۔
وہ سب کچھ ہونے والا ہے جب میرے بازاروں کے اندر، پاکستان کی سرزمین پر نہیں، پوری دنیا کے اندر، دنیا کے ذرے ذرے پر، دنیا کے خطے خطے پر اسلام کا بول بالا ہوگا، میرے حضور کی ختم نبوت کا بول بالا ہوگا، سنت اور شریعت کے مطابق تجارت کا بول بالا ہوگا، جھوٹ ختم ہو جائے گا، بددیانتی ختم ہو جائے گی، فساد ختم ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، شراب ختم ہو جائے گی، جو ختم ہو جائے گا، جتنی بھی اس معاشرے کے اندر آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا، میں نے بھی چلے جانا ہے، کسی انسان نے اس معاشرے میں زندہ باقی نہیں رہنا۔ اگر اس معاشرے میں زندہ باقی رہنا ہے تو رسول اللہ کی تجارت کے مطابق تجارت کرنے والے نے باقی رہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے آج سے 1300 سال پہلے تجارت کی تھی، 1300 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس منبر پر امام ابو حنیفہ نے شریعت کے مطابق جو تجارت کی ہے اس تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے امام سری قبطی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حفص رحمت اللہ علیہ، امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو تجارت کی تھی آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے تجارت کی ہے وہ حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق تجارت کی ہے، بددیانتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی۔ اگر آپ بھی تجارت ویسے ہی کریں گے جیسے وہ امام کر گئے، جیسے حضور کے ماننے والے کر گئے، تو آپ کا نام مرنے کے بعد مٹ نہیں جانا، باقی رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ میرے معاشرے کے اندر ایسا ہے جو کھوٹا سکہ، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 50 روپے والی کاپی ہے۔ اب یہ میرے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو بتانے لگا ہوں یہ میرے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایک بندے کے پاس اگر 50 روپے کی کاپی ہے، اس کے اندر ایک 50 روپے کا نوٹ ایسا ہے جو چل نہیں سکتا، لیکن جو چلانے والا ہے وہ اس کو درمیان میں رکھتا ہے، درمیان میں رکھ کے اس کو چلا دیتا ہے۔ سنو میرے حضور کا فرمان سن لو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا سکہ رائج کرتا ہے یا ایسا عمل جاری کرتا ہے، میرے حضور نے فرمایا جب تک وہ عمل چلتا رہے گا، جب تک وہ سکہ چلتا رہے گا، جب تک وہ درم و دینار چلتا رہے گا، جس بندے نے جان بوجھ کر جو چل نہیں سکتا تھا اس کو چلا دیا، وہ 1 سال چلتا رہے، 5 سال تک چلتا رہے، جب تک چلتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کے گناہ نہیں مرتے، خوش نصیب ہے وہ انسان جب وہ خود مرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز رائج کرو، جب بھی کوئی خرید و فروخت کرو، جب کوئی لین دین کا معاملہ کرو، کھری چیز کو میدان میں لاؤ، کھری چیز کی خرید و فروخت کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانت داری کے ساتھ پیش آؤ، بددیانتی کو سامنے نہ لاؤ۔ اگر اس پہ عمل کرو گے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ جس کا دل سیاہ ہو جائے گا وہ جہنم کے قریب کر دیا جائے گا۔ جس نے سچ بول کے روزی کمائی، ظاہری طور پر انسان کا مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو سچ بول کر روزی کماتا ہے اس کا مال جاتا نہیں ہے، اللہ پاک اس کے مقدر میں اتنا زیادہ لکھ دیتا ہے۔ آپ اگر کوئی غریب ہے نا، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مال کم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجارت کرو، سچی تجارت کرو، سچ بول کر تجارت کرو، مال کم آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا میرا اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تجارت کرنی ہے تو سچ بول کر کرو، امانت داری کے ساتھ کرو، سچائی کے ساتھ کرو، دیانتداری کے ساتھ کرو، بددیانتی کے ساتھ تجارت نہ کرو، ورنہ یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، قبر بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اللہ خالق علم یزل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کے مطابق، سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔